اللہ اللہ بو حسین، اللہ اللہ بو حسین، مصطفیٰ کا نور عین، اللہ اللہ بو حسین، مصطفیٰ کا نور عین، دین کربل ہوا جو ربانا ربانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، اللہ اللہ بو حسین۔ نازا فرمائے محمد سے بولیں سبحان اللہ۔ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، کفر کی آندھیوں کو مٹانے چلا، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، کفر کی آندھیوں کو مٹانے چلا، گلشن مصطفیٰ کو بچانے چلا، گلشن مصطفیٰ کو بچانے چلا، چلتے سے پہ قرآن سنانے لگا، چلتے پہ قرآن سنانے لگا، سننا ان کا ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، سننا ان کا ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، مالک خلد ہے جس کے نانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، اللہ اللہ وہ حسین۔ اور شیر آخر نظر فرمائے اور بس بول دیں سبحان اللہ۔ کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا، امی جان آج ہم لوگ پہنیں گے کیا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا، امی جان آج ہم لوگ پہنیں گے کیا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا، امی جان آج ہم لوگ پہنیں گے کیا، فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا، فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا، جوڑا جنت سے جبریل لے کر کے آ، جوڑا جنت سے جبریل لے کر کے آ، وہ نبسائی رسول باغ طیبہ کی غیبور، وہ نبسائی رسول باغ طیبہ کی غیبور، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، اللہ اللہ وہ حسین۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ فلک کے ستارے یہی کہے رہے ہیں، چمکتے چمکتے سرے شام ہی سے، فلک کے ستارے یہی کہے رہے ہیں، چمکتے چمکتے سرے شام ہی سے، فلک کے ستارے یہی کہے رہے ہیں، چمکتے چمکتے سرے شام ہی سے، فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں، چمکتے چمکتے دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں، دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں، مدینے کے ذرے دمکتے دمکتے، مدینے کے ذرے دمکتے دمکتے، اور عجب ناز کی ہے عجب شوقیاں ہے، یقین و گما میں بسے تتلیاں ہیں، عجب ناز کی ہے عجب شوقیاں ہے، یقین و گما میں بسے تتلیاں ہیں، عجب ناز کی ہے عجب شوقیاں ہے، یقین و گما میں بسے تتلیاں ہیں، عجب ناز کی ہے عجب شوقیاں ہے، یقین و گما میں بسے تتلیاں ہیں، گلوں کو بھی خوشبو کی خیرات بانٹیں، گلوں کو بھی خوشبو کی خیرات بانٹیں، مدینے کے کانٹے مہکتے مہکتے، گلوں کو بھی خوشبو کی خیرات بانٹیں، مدینے کے کانٹے مہکتے مہکتے۔ اور بہت ہی پیارا شعر محبت نمائی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔
نماز ہو، اب اس کو دین دے دو، اس کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ کے سب سے بھاگ جائے گا۔ اب آپ سریانے طرف سے سکون میں آ گئے نماز کی وجہ سے۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم کو کتنا اچھا خوبصورت دین دیا گیا ہے، کتنا خوبصورت نبی دیا گیا ہے جس نے مکمل دین دے دیا قیامت تک کے لیے۔ اور حدیث فرما دی کہ تم اگر میاں بیوی میں جھگڑا کرتے ہو تو اس صورت میں، اس حال میں ہماری حدیث یاد کر لینا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو ایک کو خاموش ہو جانے کی ضرورت ہے، اگر دونوں بولتے رہیں گے تو پورا بمنڈر بن جائے گا۔ پہلے کمرے میں بات ہوئے گی، پھر حجرے میں، پھر حجرے سے گھر میں آئی، گھر سے پھر محلے میں پہنچے گی، محلے سے شہر میں پہنچے گی، شہر سے پھر کہاں ٹکے گی؟ آگے تھانہ، چوکی، کورٹ کچہری۔ صرف خاموشی نہ کرنے کی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تم میاں بیوی میں جھگڑا کرنے لگو، یہاں تک بات آ جائے، نوبت یہاں تک آ جائے، ایک دوسرے کے دشمن بننے لگو، طلاق تک نوبت آ جائے، تو ایک جو ہے خاموشی سے لیٹ جائے یا اس حجرے سے نکل جائے، چاہے بیوی چاہے شوہر۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ اب قبر کے وقت پہ ایک سریانے والے سے چھٹکارا نماز کے فرشتے نے دلوا دیا، اب پیتیانے والا وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس پہ بھی ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اس کو ڈیل دے دو، چھوڑ دو۔ تو وہ کہتا ہے تو کون؟ تو وہ فرشتہ فرماتا ہے میں اس کی قرآن ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کی قرآن ہوں، چھوڑ دے اس کو۔ اب دو چیزیں، جو دو عمل آپ کے دنیا میں ہیں جس کے لیے مولانا پوری رات چلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھاری شریعت کو پڑھ لیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز تم پڑھو، نماز تمہارے لیے بخشش کی علامت ہے۔ اور بخشش دیکھیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ حضرت وارث پاک نے بہت بڑا لکھوا رکھا ہے، ان کے خادموں نے، آپ وارث پاک دیوا شریف جائیے، بہت بڑا لکھا ہوا، جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے برے کام کیے، جو بہت اپنے حقوق سے ہٹ گیا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اور ان کے بول والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کیا بنا رکھا ہے بتائیے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہے جو یہ تمہاری قرآن ہے، بھلے ہی تم نہیں پڑھے ہو تو پڑھو۔ تمہارے پاس میں ایک بہترین الحمدللہ حافظ ہے، امام ہے جو تمہاری فکر رکھتا ہے، ہم سے ہر روز ہر جمعے میں کہتا ہے کہ ہمیں کہیں مت جانا، ادھر آ جاؤ، اس کو تمہاری فکر ہے، ورنہ جو تم چند پیسے اس کو دیتے ہو وہ اپنا کام کر رہا ہے جیسے بھی کر رہا ہے۔ لیکن یہ تو 4-5 ہزار سے کام نہیں چلتا ہے، یہ تمہاری بخشش نہیں کروائیں گے۔ بخشش جب کروائیں گے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ پڑھو، ان کے ساتھ نماز سیکھو، ان کے ساتھ تب وہ کامیابی مانگو۔ 2 بار میں آ چکا ہوں تقریباً 1-1.5 مہینے کے اندر۔ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری نوجوان بیٹیاں، نوجوان بھائی بہنیں سب یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس وقت سے اور آج کے وقت تک کتنا آپ لوگوں نے عمل کیا اس پہ غور کریں۔ ہمارا کام ہے حضرت تاج الشریعہ پیر و مرشد ہم کو چھینٹے دے رہی ہیں، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ مت سمجھیے اللہ نوازنے والا ہے، میرے عمل رہتے ہیں کہ میری باقی جو صحت آپ دیکھتے ہیں، میں آج بھی گھر سے نکلا تھوڑا طبیعت علیل ہو گئی، 3-4 دن سے پروگرام کر رہا ہوں، تو ہماری والدہ نے ہم سے عرض کیا کہ تم اپنی حالت کو غور کرو۔ میں نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم سے کام دے رہا ہے، اور اگر میں بھی جیسا کہ آپ کے حافظ امام نے یہ عرض کیا، یہ بھی فرما دیا کہ تم حشر کے دن الحمدللہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم جس کی صحبت رکھتے ہو، جس کی سنگت رکھتے ہو، تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا کیا۔ آج تم یہاں بیٹھے ہو تو کیا میں کہیں چلا جاؤں گا؟ میں بھی اسی زمین پر ہوں گا، میں بھی الحمدللہ حشر کے میدان میں ہوں گا، کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ایک بار ناطق جوڑ لیا تو یہ الحمدللہ آستانے اور نسبتیں
यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी नहीं छोड़ेंगे। भटक गए, बिखर गए, यहाँ भी भटकते रहोगे, वहां भी ढूंढते रहोगे, हम किसका सहारा लें, अब हम किसका दामन पकड़ें। तो वो 19 जो निशानियां हैं वो हम बता रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि जब तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाएगी, तुमको जब तुमको कब्र में लिटा दिया जाएगा, तुम्हारी रूह कब्ज करते ही तुमको जब दुनिया दिखने लगेगी, दूसरी दुनिया, जब तो ये फरिश्ते आ रहे हैं, अब तो ये हम पर अजाब होने वाला है, और जब तुम दूसरे पड़ोस वाले कब्र वाले को देखोगे कि ये तो बहुत शान से जन्नती रिज़्क़ खा रहा है, और फिर जब हश्र तो बहुत दूर रहा, अभी आंखें बंद हुई, अभी आपको दिखने को मिल जाएगा कि ये जो कब्र में, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुर्दे को कब्र में लिटाला जाता है तो तुरंत ही मुर्दा उन तमाम जनाजे में जो शामिल होते हैं उनकी 8 कदमों की सुनता है। 3 दिन तक रूह को आजाद छोड़ा जाता है, जा तुझे भी आजादी है, देख तेरी बहन, तेरी माँ, तेरा बाप या तेरी औलाद या तेरी बीवी क्या कर रही है। अब उस रूह को जब छोड़ा जाता है, अगर वो जमींदार है और बहुत ज्यादा ही जमींदार है तो उसके बेटे क्या कर रहे हैं, तीजा नहीं हुआ, कहते हैं कि ऐसा है मैयत की जो अंगूठे लगाए थे, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। अब माँ बाप तो गया, माँ तो गई, या कोई भी गया, उसकी जमीन पे मातम हो रहा है, उसके जमीन के हिस्से के लिए सुई तक पर भी लड़ाई देखी है मैंने। अरे ईमान वालों, जब तुम्हारी रूह कब्ज करी जाएगी तो ये कोई काम न आने वाले। जब तुम कब्र में लिटाले जाते हो तो यकीन जानिए तुम भागते हो कि ये सब हमारे हैं, हमारी बीवी छूट गई, हमारे बच्चे छूट गए, हमारे सब कुछ हमें जाने दो, हमारा घर छूट गया, हमने इतना जमीन जायदाद इकट्ठा किया वो सब छूट गया। तो फरिश्ते कहते हैं कि तेरा छूट गया, तेरे सब छूट गए, अब तुझे तो तेरे अपने ही यहाँ छोड़ के चले जा रहे हैं, तेरे तो अपने छोड़ के जा रहे हैं, अब तुझे अंधेरे को 30-6 फीट की जमीन में ही रहना है। कयामत कब आएगी कुछ पता नहीं, कयामत में जब हिसाब किताब होगा कुछ पता नहीं, यकीन जानिए, लेकिन मरने के तुरंत बाद ये जरूर दिख जाएगा कि हमारे अपने कितने काम आ रहे हैं। कहीं कहीं तो यकीन जानिए कि साले सवाब तक नहीं करती हैं औलादें, पूरी हयात जिंदगी में भी तुमको रुलाती हैं, और कब्र पे जब तुम चले जाते हो तब इसलिए तुम्हारी रूह को रुलाती है कि तुमने जो इकट्ठा किया उस पर मातम मनाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, यहाँ तक कि भाई भाई में ऐसा झगड़ा होता है या कोई दीवानी जिठानी में ऐसा झगड़ा होता है, सास ससुर के हिस्सा लेने के चक्कर में कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। अब उन मैयत वाले जो मर के चला गया उसके जो नाम के कागज रह जाते उस पे झगड़ा होता है। तो हकीकत यही है कि ईमान वाले नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और उस हश्र के मैदान में तुम सबके पास जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अमल अच्छे कम हैं, बुराइयां ज्यादा हैं, और तुम्हें जहन्नम दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे अमल बहुत कम है, तुम्हें जहन्नम में जाना है, और उधर जन्नत में तुम्हारे जिसकी आदमी मजाक बनाता है, तकवे परहेज़ी की नमाजियों तक की आजकल मजाक बनाई जाती है कि बहुत बड़े नमाजी बन गए। नहीं, नमाजियों की इज्जत करो, ये नमाजी अल्लाह के घर का रोज मुआयना करो।